مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن سعيد بن عامر الجمحي رضي الله تعالى عنه قال خبيب بن عدي في مسرعه رضي الله تعالى عنه والله لا أحب أني في أهلي وولدي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوك بشوكة رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ساتھیوں، آج 19 نومبر 2021 اور جمعۃ المبارک کا مقدس معمر بابرکت و باسعادت دن ہے۔ میرے دوستو، ہماری جانوں پر اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اور ہماری جانوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج امت کو راحتیں، برکتیں، نعمتیں دنیا میں بھی مل رہی ہیں، آخرت میں بھی ملیں گی۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی طاقت اور اولاد کو حضور پاک علیہ السلام اور اللہ کی مرہون منت سمجھیں۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو تب جا کر ہمارے دماغ کی کھڑکیاں کھلیں گی اور ہمیں محبت رسول سمجھ آئے گی، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے پہلے بچے ہیں، میرے لیے پہلے بیوی ہے، میرے لیے پہلے کاروبار ہے، پھر جا کر معاملات۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے پہلے اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کی دلیل آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں اور ہمیں شفائیں ملتی ہیں، کیونکہ قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، تو صحت ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ حضور کے دل سے گزر کے آیا ہے، ورنہ اللہ کا کلام ڈائریکٹ پہاڑ پہ آتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ کی اور میری زبانیں اور دل کیا چیز ہے؟ تو ہمارے جسم پر پیغمبر کا حق ہے کہ اکیلے حضور کی ذات نے قربانی برداشت کی ہے اور ہم تک یہ چیز بھجوا دی، اور ہمارے لیے کلام بطور شفا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے نا کہ جب قرآن پاک پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ ٹکڑے ہوتا، تو آپ کے اور میرے دل میں قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، ہمارا دل تو ٹکڑے نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور پاک نے اکیلی قربانی دی ہے، پورے گرم کلام کو اپنے نرم سینے سے گزار کے ہمارے لیے شفا بنا دی۔ تو اس لیے ہمارے جسموں پر ہمارے پیغمبر کا حق ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ ہمیں اپنے باقی معاملات، آل اولاد، طاقت، قوت، مال، برادری، خاندان، کاروبار، یہ بعد میں، اور حضور پاک کے احکامات کو پہلے رکھنا ہے۔ اگر ہم یوں پہلے رکھیں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ کیا سے کیا کہتا پھرے۔ میں آپ کی خدمت میں اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 2 صحابہ کرام کی بات نقل کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کائنات سے پیار کیسے کیا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں ایک تفصیل لاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پھانسی کے پھندے پر لے جا کر ایک سوال کیا تھا۔ عین اس وقت جب حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر تھے، کہا اتنا کہہ دے ان محمدن فی مکانک، کہ تیری جگہ میں تیرا نبی ہوتا، آج وہ سے تکلیف ہوتی تو بچ جاتا، صرف یہ جملہ کہہ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ یعنی کتنی بڑی آفر پیش کی جا رہی ہے، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اظہار نفرت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا نا، وہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے۔
انہوں نے فرمایا واللہ ما احب انی فی اہلی و ولدی و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد یشوک بشوکت ونادى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ظالمو یہ جملہ تو بہت بڑا ہے، میں گھر میں آرام کے اندر ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، اور حضور پاک کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے. تم اتنی بڑی بات کرتے ہو. یعنی اپنے منہ سے بھی وہ لفظ نہ نکالا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کسی مسئلے پر کچھ اوپر نیچے کا معاملہ تھا. تو ہم اپنے معاملات کو، کاروبار کو، برادری کو، حالات کو، خاندان کو، رسم و رواج کو دیکھ کر شریعت کو توڑ دیں، یہ مسئلہ نہیں. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا ایمانی جذبہ ایسا ہو، بلکہ ہم اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے احبا، اپنے متعلقین، متوسلین، دوستوں تک یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو جب دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، ذات اقدس کی بات آ جائے، سرکار کی بات آ جائے، پھر آپ کی اور میرے کاروبار کی بات اور باقی باتیں نہیں چلیں گی. یہ ذہن دینا چاہیے. یہ ذہن ہوگا تو پھر بات بنے گی، اور اگر یہ ذہن نہ ہو تو پھر ہمارے لیے نجات نہیں. دوسرے صحابی جن کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں اور ان کی قربانی کو دیکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں اور ان کی دین سے محبت، مودت اور رسول اللہ سے پیار کو دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت بڑے واقعات کھل جائیں گے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بطور غلام زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں خرید و فروخت انسانوں کی ہوا کرتی تھی، اور انہیں غلام بنایا گیا تھا. معلومات نہیں تھی کہ یہ بندہ آزاد ہے، کسی نے خواہ مخواہ سے غلام بنایا. یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا اور ان کو ماں سے کھینچ کر لوگوں میں جا کے بیچ دیا، اور اس پر انہیں بڑے رقم ملی. وہ بکتے بکتے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے نے خریدا اور حضرت خدیجہ کو اپنی خالہ کو تحفہ دے دیا. حضرت خدیجہ کی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام کو ہدیہ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے. حضرت زید قسمت کھلی نا. بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے اعلان کے وقت حضرت علی نابالغ ہے، تو بچپن میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی کی ذات اقدس کو نصیب ہوا ہے. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو قبول فرماتے ہیں. عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک علیہ السلام کی حرم، حضور کی عزت، ام المؤمنین، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو قبول فرماتے. یہ گھر میں بچے ہیں حضرت زید، تو غلاموں میں اس دھرتی پہ سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق پیار کا معاملہ تھا. کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے اس گھر میں کوئی نفرت ملی ہے، ہمیشہ پیار کو دیکھا. یہ مکہ مکرمہ کے بازار میں گئے تو ان کی بستی کسی دوسرے علاقے میں یمن کی طرف تھی. وہاں کے کچھ لوگ ویسے آئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے جگہ سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ زید حارثہ کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ہمارے علاقے میں ایک خاتون سے بچہ چھینا گیا تھا، وہی ہے. تھوڑا بہت سوال جواب کیا تو وہ سمجھ گئے. تو انہوں نے کہا زید کہاں ہو؟ انہوں نے کہا میں تو قریش ہو کے گھر میں بطور غلام فلاں فلاں، پوری بات پتہ ہے. انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے تیری ماں اور باپ تیرے لیے رو رو کے آدھے ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا میں تو یہاں خوش ہوں. جب ان لوگوں نے دیکھا نا کہ اس بندے کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں یا اپنی ماں کے پاس ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پتہ آتا سارا پوچھا اور گھر جا گئے نا جب اپنی علاقے میں، تو جا کر پہلے حضرت حارثہ کو جو حضرت زید کے والد ہیں ان کو جا کر بتایا کہ آپ کے بچے کی خبر. انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ، اتنا عرصہ ہو گیا ماں گھر میں رو رہی ہے اور ہم باہر بیٹھے. تو نے کہا ہم مل کے آئے ہیں، تمہارا بیٹا مکہ مکرمہ میں. تو مل کے آئے؟ کہ جی میں خود مل کے. اس کے والد کے لیے وہ دن عید کا تھا کہ مجھے اپنے بچے کی خوشخبری ملی اور زندہ سلامت ملی. گھر میں جا کے اس کی ماں کو بتایا. اس نے کہا شام کا انتظار نہ کر، ابھی چل اور جا لے کر آ.
چچو، والد اور ان کا بھائی حضرت زید کے بڑے بھائی کا نام ہے جبلہ بن حارثہ، یہ 3 بندے مکہ مکرمہ آئے ہیں، کتنا سفر کر کے آئے اور اپنے ساتھ بوریاں بھر کے لائے اس وقت کے درہم دیناروں کی، کہ پتہ نہیں وہ کتنا اس کا مول لگائیں، کتنی قیمت لگائیں، منہ مانگا پیسہ دینا پڑے گا تب جا کر کوئی آزادی ملے گی ہمارے بچے کو۔ اور یہ آ گئے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا ایسی ایسی بات ہے، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے؟ فرمایا جی، کہا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، یوں ہوا یوں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سن لی، فرمایا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ جی ہمیں ہمارا بچہ لوٹا دیں، اور جو آپ اس کی قیمت رکھیں گے، یہ منہ مانگی قیمت، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں تن کے کپڑے بیچ کے دینا پڑے گا نا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں زید کو بلوائے لیتا ہوں، وہ ہمارے گھر کا گویا فرد ہے، آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ جانا چاہے گا تو آپ اسے لے جانا، کوئی فری آف کاسٹ، کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ جانا چاہے تو پھر سختی نہ کرنا اس پر۔ باپ، چاچا اور بھائی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ بیٹا باپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ بھی اتنے عرصے سے دور، کہ جی آپ بلائیے۔ حضرت زید آ گئے، کچھ جانتے ہیں کہ جی میرے والد ہیں، میرے چاچو ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے پوری فیملی ہے۔ باپ ملا، چاچو ملا، روئے، رو جسے کہتے ہیں نا دھاڑے مار کے روئے، اور پھر والد نے کہا کہ بیٹا چلیں۔ بیٹے کے منہ سے چلنے کی بات نہیں ہے، خالی منہ چھوڑیں کہ زبان سے کہہ رہا ہوں، وہ ایسا چہرہ ان کو پیش کر رہا ہے کہ ابو میں یہاں خوش ہوں، امی سے ملانا ہے تو ملا لیں، والدہ آ جائے میں چلا جاؤں، لیکن آپ مجھے پکے یہاں سے لے کر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو باپ نے پھر یاد دلانا شروع کیا کہ آپ کی ماں، آپ کے وہ بچپن کا علاقہ جہاں آپ کھیلے، جس آنگن میں آپ رہے، اپنی مٹی بندے کو بچپن کی یاد ہوتی ہے، چاہے بندہ 7 سمندر دور کیوں نہ چلا جائے، جہاں جس گھر میں بچپن میں کھیلا ہو، جس گلیوں میں بندہ رہا ہو، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ تو انہوں نے سب کچھ سن کر کہا واللہ لا اختار علیک احدا ابدا، یا رسول اللہ اس دھرتی پر میرے والد، میرے چاچو، میرے بھائی، میرے فیملی سمیت کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے میں آپ پر ترجیح دوں، میں یہاں رہوں گا۔ یعنی درمیان سے اللہ کے رسول ہٹ گئے ہیں کہ علیحدہ بیٹھ کر باپ بات کر لے، کہ کہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارے دباؤ میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، میں والدہ سے ملاقات طے کرا لیتا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ۔ کہ کیا ابو؟ کہ ایک آزادی ہوتی ہے، غلامی ہوتی ہے، تو یہاں غلامی میں ہے، میں تجھے آزادی دلانے آیا ہوں، کیا کبھی آزادی کو چھوڑا جاتا ہے غلامیوں پر؟ تیرا تو کسی قسم کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا، ہماری مال و دولت لگ رہی ہے، میں تجھے غلامی کے طوق سے آزادی دلانے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت جبلہ ان کے بھائی بتاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ صحابی بنے نا اور مسلمان ہوئے، اس وقت بتاتے ہیں کہ جب ابو نے یہ بات کی نا بھائی کو، تو حضرت زید نے، بیٹے نے والد کے ہاتھ تھامے اور فرمایا ابو کون سی آزادی اور غلامی کی بات کرتے؟ یہ غلامی محمد الرسول اللہ کی غلامی، اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ ابا جی اس کو عام غلامی نہ سمجھیے، یہ میرے لیے بھی دنیا میں عزت کے تاج ہیں اور آخرت میں آپ کے لیے عزتوں کے تاج ہیں، آپ مجھے یہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ ان کے بھائی جب صحابی بنے تو کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ ہمارا بھائی بطور غلام، نام تو غلامی کا ہی ہے نا، اس گھر میں اتنا خوش ہے، تو آخر ان کے اخلاق کریمانہ کیا ہوں گے، آخر ان کی دین کی دعوت کیا ہوگی، آخر جس طرف یہ بلا رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ باقی ہمیں بھی کلمہ پڑھ کے اس نبی کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی روایت، آپ اندازہ لگائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غلامی، حضور کے در کی غلامی کو ہزاروں آزادیوں پر قربان حضرت زید نے کیا، اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنے عملی معاشرے میں دیکھیں
کہ ہم رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنی محبت پہ اور کتنے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. بس ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے. صحابہ اور اہل بیت تو تھے ہی اچھے، ان میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، ان میں تو افضلیت میں کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم کہیں پھر بھی اچھے، ہم نہ کہیں پھر بھی اچھے تھے وہ. لیکن اصل واقعہ سنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کا جذبہ ہے. میں مردوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، چھوٹے بچوں کا. یعنی بچے کو محبت رسول میں وہ رتبہ ملا ہے کہ اس نے اپنے والد اور چاچو جیسے بندے کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا. یہ ایمانی حلاوت کی جو اندر والی شمع جل چکی ہے نا، یہ اصل میں اندر کو روشن کرنا. یہ تھا دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور جس سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس جیسا بنتا ہے، پھر اس جیسا دکھتا ہے، پھر اس جیسے اعمال بجا لاتا ہے اور اس جیسے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زید کی اس قربانی کو دیکھا نا، تو ان کے والد کو کہا کہ اب، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کے گھر پکا رہے گا، ہم راضی ہیں، لیکن آنا جانا ملاقات وہ ترتیب ساری اپنی جگہ. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے خاندان کے سامنے حضرت زید کو پکڑا اور کعبۃ اللہ لے کر آئے. اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگو، آج کے بعد اسے زید ابن حارثہ نہ کہو، اس نے قربانی دی ہے، اسے زید ابن محمد کہنا. یعنی حضرت زید ابن حارثہ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اعلان ہو گیا منہ بولا بیٹا. لوگ زید ابن محمد پکارنے لگے. ان کے والدین کو بڑی تسلی ہوئی، خاندان کو، کہ دیکھو ان سے بیٹوں والا پیار. بہرحال اللہ نے اس کے گھر کو ایمان کی دولت سے نوازا. کعبۃ اللہ میں یہ اعلان اور یہ مشہور ہو گیا. جتنے لوگوں نے منہ بولے بیٹے بنائے تھے وہ اپنے نام پہ پکارنے لگے. مثلا کسی عبد الغفار کا بیٹا ہے تو عبد الجبار کے پاس ہے، تو اب وہ عبداللہ بن عبد الجبار بن گئے. ہر بندے نے اپنے نام لگا لیے کہ آپ علیہ السلام نے لگایا. رب کریم کا حکم یہ تھا کہ والدیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی منشا تھی. لیکن ابھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے سارے لگا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لگا لیے. چلتا چلتا ایک وقت تک تو یہ رائج رہا. اور پھر قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب کے پہلے رکوع کی رب نے آیت اتار دی 21ویں پارے میں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. کہ رب فرماتے ہیں میرے نزدیک انصاف یہ ہے، محبتیں تمہاری اپنی جگہ، لیکن اس کے نام سے اس کے باپ کی ولدیت اور اس کے باپ کی نسبت کو نہ ہٹایا جائے. رسالت مآب علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جی میرا پیار اپنی جگہ، میری محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اپنی محبتیں کیا چلیں گی، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے معاملات کیا چلیں گے. لہٰذا اسے زید ابن حارثہ ہی کہو، یہ اللہ کی بات آ گئی. سارے معاملات دنیا میں چل پڑے اور وہ تبدیلی ہو گئی کہ آج کے بعد چاہے منہ بولا بیٹا بنائے، لے پالک بنا لیں، آپ اسے اسٹیپ سن بنا لیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ نے اس سے اس کی ولدیت کو نہیں ہٹانا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج کل جو بچہ کسی کو دے دیں، یہ دینا جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر والدین راضی ہیں وہ اپنا بچہ دوسرے کو دینا چاہتے ہیں دے دیں، اسے وہ بندہ دوسرا بھی اسے منہ بولا بیٹا بنا لے. لیکن قطعاً یہ کام نہ کرنا کہ شناختی کارڈ میں آپ اپنا نام لکھوائیں کہ میرا بیٹا ہے. یہ بہت بڑے جرم کی بات، بہت بڑے گناہ کی بات، بہت بڑے خطا کی بات ہے. رب کریم کے ہاں اس کو خطا تصور کیا گیا ہے. جس بات کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا، ہم اسے کیسے پسند کریں؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں لکھوائیں گے اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا، شناختی کارڈ نہیں بنے گا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، میں مر گیا تو میری وراثت اسے نہیں ملے گی، حالانکہ میرا بچہ ہے، میری تو اور کوئی اولاد نہیں ہے، میں اپنی وراثت کو کس کے نام پر منتقل کروں گا، لہٰذا مجھے یوں کرنا چاہیے. تو شریعت سے اس کا حل پوچھ لیں تو شریعت آپ کو اس کا حل بتا دے گی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے تو شریعت سے پوچھ لیں. قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھ لیں.
ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جنہیں نہیں پتہ وہ پوچھیں ان سے جن کو پتہ ہے، اہل علم سے پوچھ لیا جائے۔ حضرت عمر کی روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انما شفاء العی السوال، فرمایا دین کے مسئلے میں بیمار آدمی کی شفا دین کے مسئلے میں سوال کرنے پر ہے، یعنی جسے دینی علوم نہیں ہے اور جس کے پاس دینی علوم ہے تو وہ بندہ اس سے جا کر پوچھ لے، تو بڑا آسانی سے اس کا حل موجود ہے۔ آپ والد نہ لکھوائیں، گارڈین لکھوائیں، آپ کیوں فادر نیم لکھواتے ہیں؟ فادر نیم وہی چلے گا، گارڈین آپ لکھوا لیں کہ میں اس کا نگران ہوں، نگران کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ کون کہتے ہیں اس پر نگران کے معاملات نہیں چلتے؟ تو آپ نگران لکھوا لیں، داخلے بھی مل جائیں گے، سب کچھ معاملہ ٹھیک، کارڈ بھی بن جائے گا۔ رہا آپ کا وراثت کے منتقلی کے اسے ملے ہی ملے گا، میری اولاد تو اور کوئی نہیں ہے، یا اور اولاد ہے تو وہ لے جائیں گے، میرا یہ منہ بولا بیٹا ہے، بعد میں میری اولاد ہوئی اس کو تو نہیں ملے گا، میرا والد میری ولدیت میں یہ اس کے معاملات نہیں ہیں، تو اس کا آسان حل ہے، آپ اس بچے کے لیے بطور وصیت لکھ دیں۔ وارث کے لیے وصیت نہیں چلتی نا، کیونکہ اللہ نے اس کے حق مقرر کر دیے ہیں۔ جو غیر وارث ہے اس کے لیے تو وصیت چلتی ہے، ثلث میں وصیت چلتی ہے، آپ نے اس سے زیادہ دینا ہے تو اس کو ہبہ کر کے کوئی چیز ڈونیٹ کر دیں، گفٹ کر دیں۔ ہبہ تو آپ کتنا چاہیں اپنی اولاد کو، غیر اولاد کو بھی آپ دے سکتے ہیں، چاہے جائے کہ اپنی اولاد کی بات ہو، تو یہ شریعت کا طریقہ ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کا منہ بولا بیٹا آپ کے پاس رہے گا۔ اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ منہ بولے بیٹے کے لیے جو اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، یہ اس کو اس کے والد کے نام پہ پکارو، تو اگر آپ نے بچے کو پالا پوسا ہے، آپ کی اہلیہ نے اس بچے کی تربیت کی ہے، اس بچے کو معاملات میں اس کو ٹھیک کیا، اب وہ بڑا ہو گیا، وہ آپ کا قریبی رشتہ دار اگر نہیں ہے تو آپ کی والدہ، آپ کی اہلیہ کا اس سے پردہ ہے۔ آپ کو بعد میں رب نے کوئی اور اولاد دی، آپ کی بچی کو اس سے پردہ ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اس کی پوٹیاں صاف کی ہیں، ہم نے تو اس کو بچپن میں پالا پوسا ہے، یہ تو ہمارے بیٹوں جیسا ہے۔ بھائی بیٹوں جیسا ہے، بیٹا نہیں ہے، پردہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پردے کے معاملات حل ہوں تو شریعت میں اس پر بھی مسئلہ موجود ہے، بہت آسانی سی بات ہے۔ آپ شیر خاری کی عمر میں بچہ لیں دودھ پیتے ہوئے، اس کو اپنی اہلیہ کا دودھ آپ نہیں پلوا سکتے، آپ کی اولاد نہیں ہے، تو اپنی بہن کا دودھ پلوا لیں، وہ آپ کا بھانجا بن جائے گا۔ اسے اپنی بھابھی کا دودھ پلوا لیں، وہ آپ کا بھتیجا بن جائے گا۔ باقی معاملات میں یوں پوری ترتیب دیکھ لیں۔ آپ کسی قریبی رشتہ دار میں سے اگر آپ چاہتے ہیں 6-7 گھروں میں پردہ ختم ہو تو 6-7 گھر میں دودھ پلوا لیا جائے تو پورا فیملی ممبر بن جائے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ عائشہ جیسے نسب میں رشتے چلتے ہیں ویسے رضاعت دودھ پلانے میں بھی رشتے چلتے ہیں، جیسے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہے کہ یہ بہن بھائی ہیں، ویسے ہی دودھ کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتے ہیں کہ یہ دودھ پینے والے بہن بھائی ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس کی پوری ترتیب فرما دی۔ پھر دودھ پیتے ہوئے کہ لوگ پتہ نہیں مسائل میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں، اجی دودھ پی لیا لہٰذا اس کا نکاح تو ہوتا ہے جی، اس کا نہیں ہوتا جی، یہ پتہ نہیں کتنے چکر ہوتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھیں، میں کہتا ہوں ذرا لکھ کے دیں تاکہ ہم بھی سمجھ پائیں کہ آپ کے سوال کا کیا مطلب۔ میں آپ کو آسانی سے مسئلہ سمجھائے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے بچپنے میں، اب میں اس خاتون کی تمام اولاد کا بھائی ہوں، چاہے اس کی اس خاوند سے ہو، چاہے اس کی اس سے پہلے سے ہو، چاہے اس کی اس خاوند کی وفات کے بعد ہو، اس عورت کی تمام اولاد جتنی ہوگی میں اس کا بہن بھائی، وہ میرے بہن بھائی ہیں، میں اس کا بھائی، میرا ان سے رشتہ منع ہے۔ لیکن جو انہوں نے دودھ پی رکھا ہے اپنی اماں کا، جس کا اماں کا میں نے پیا ہے، ان میں سے کوئی بہن بھائی اگر میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہے تو جائز ہے، کیونکہ میرے بہن بھائیوں نے اس خاتون کا دودھ نہیں پیا، اور اگر عدلے کا بدلہ ہو چکا ہے، یہ بھی پی چکے ہیں، تو پھر دونوں طرف سے بہن بھائی ہیں، کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ہو گیا ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، فوراً جدائی کرا دی جائے۔ تو یہ شریعت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ تو بہت بڑی باتیں میں کر رہا ہوں، عام بندہ تو نماز کے سجدہ صاحب کا مسئلہ سیکھ جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ تب ہے جب آپ علماء کو وقت دیں گے، آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، آپ مسائل کی طلب لے کر آئیں گے۔ یاد رکھیں یہ گلاس ہے، اس میں پانی پیا جاتا ہے،
یہ اس کو ڈھکن کھولیں ذرا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا. اس میں پانی پیا جاتا ہے، لیکن پانی تب اس میں آتا ہے جب اس کا منہ اوپر کی طرف ہو. ڈالیے، اٹھے اٹھے اٹھے، یہ آپ ذرا دیکھیں، میں اس میں پانی ڈال رہا ہوں اور یہ پانی یہاں ڈالا جا رہا ہے. بس اس میں پانی تب آیا ہے جب اس کا منہ سیدھا ہے. پکڑیے، اگر میں یوں کروں قیامت، بیٹھ جائے، یوں کروں قیامت آ سکتی ہے. اس میں آپ پانی کیسے ڈالیں گے؟ یہ الٹا ہے، اس میں پانی کیسے آئے گا؟ پانی تب آئے گا جب اس کا منہ سیدھا ہے. تو دینی مسئلہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب آپ طلب لے کر آئیں گے. لوگ دینی مسائل بتانے کے لیے پوچھتے ہیں، جی مسئلہ ہمیں پتہ ہے، مولوی صاحب ایسے نہیں ہے. میں کئی محافل میں بیٹھتا ہوں، مجھے تعجب ہوتے ہیں ان لوگوں پہ. مسئلہ اپنے لیے کوئی نہیں پوچھتا، یا تو دوسرے کو سنانے کے لیے پوچھیں گے، ساتھ والا بیٹھا ہوگا اس کے اوپر رد کرنے کے لیے. مولوی صاحب سے پوچھو، ان کو کہا دیکھا، مولوی صاحب کو اس سے ڈائریکٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے آپس ہی کھٹ پوے. اپنے لیے کوئی نہیں پوچھتا، یا پھر اس لیے پوچھتے کہ یہ مسئلہ مجھے پتہ ہے. میں ایک محفل میں تھا تو ایک بندے نے مجھ سے 3 مسئلے پوچھے، تینوں کو جواب دینے کے بعد مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک بتایا آپ نے، ماشاءاللہ اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ مولوی صاحب ہیں. میں نے کہا آپ نے کیوں پوچھے؟ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ مولوی ہیں. میں نے کہا آپ عالم ہیں، پھر آپ دیکھیں. آپ شیخ الحدیث ہیں، پھر آپ دیکھیں. آپ مفتی ہیں، پھر آپ دیکھیں. کہتے جی نہیں میں تو حافظ مولوی نہیں ہوں. میں نے کہا پھر آپ کو اختیار کس نے دیا پوچھنے کا؟ جاؤ ذرا ڈاکٹر کے پاس اور اس سے پوچھو اس کی دوائی کی گولی کا فارمولہ آپ نے کیا استعمال کیا. آپ ڈاکٹر نہ ہوئے تو وہ ٹیکہ آپ کو لگائے گا. تے کو سمجھ آسی بھی ٹیکہ لاونا آدھے کا کوئی. تم علماء کے امتحان لیتا پھر 1 منٹ کے لیے میں نے وہ مسئلہ نہ بتایا ہوتا جو آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں غلط ہو اور میں دوسری طرح سے ٹھیک بتا دوں. تو نے تو کہنا ہے اس مولوی کو ککھ بھی نہیں آتا، یہ تو جاہل ہے. تو تجھے امتحان کے لیے کس نے اتھارٹی دی ہے؟ تو اس طرح کے مسائل پوچھیں گے تو پھر یہ گلاس الٹے والی بات ہوگی، پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس لیے علم پڑھے کہ میں 2 کام کروں، بیوقوفوں سے بحث کروں اور علماء کے امتحان لیتا پھروں. فرمایا قبہم اللہ یوم القیامت فی نار جہنم او کما قال علیہ السلام. فرمایا اونگھے منہ اللہ پاک سے جہنم میں پھینک دیں گے. علم کے امتحانات کے لیے علم پڑھا جاتا ہے یا علم عمل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ مسائل تب آئیں گے جب الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بندہ سیدھے طریقے پر آئے گا. اور یوں نہیں آئے گا تو پھر اللہ رب العزت غیور ذات ہے، اللہ کی غیرت ہے. یہ علوم کسی سے امتحان لینے کے نہیں ہوتے. تو بندہ علماء کے پاس بیٹھے، طلب لے کر آئے اور ایک عاجزی لے کر آئے تو پھر ہوتا ہے. 2 ہی طریقے ہیں، ایک عالم حافظ قاری ہے اور ایک ڈاکٹر حکیم اور میڈیکل کا اسپیشلسٹ ہے. ان دونوں نے، ایک نے آپ کی روحانیت کا علاج کرنا ہے، ایک نے آپ کی جسمانیت کا علاج کرنا ہے. جسم والے ڈاکٹر کی جب تک آپ عزت نہیں کریں گے وہ علاج آپ کی کیا کرے گا؟ آپ اس کو گالیاں دیں، اس نے اچھا آپ کا علاج کرنا ہے. اسی طرح آپ عالم کی ناقدری کریں گے، وہ اچھا آپ کو مسئلے بتائے گا. ایک عربی شاعر کا شعر ہے، فرمایا ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحانی اذا لم یکرما. فرمایا وہ آپ کا معالج ہو یا آپ کا استاذ ہو، جب تک عزت نہیں کرو گے وہ تمہارے ساتھ معاملے ٹھیک تمہارے ساتھ نہیں چل پائے گا. فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا، اگر تو نے جنگ چھیڑی ہے اپنے معالج سے تو پھر اپنی بیماری پر صبر کرنا سیکھ لے. وقنع بجہلک ان جفوت معلما، اگر اپنے استاذ اور ٹیچر سے تم نے دشمنی مول لے لی ہے تو پھر اپنی جہالت پر صبر کرنا بھی سیکھ جاؤ. تو میرے دوستو ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسا کوئی مسئلہ موجود ہے، ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ ہے، تو ہمیں علماء سے ڈسکس کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی ترتیب کے مطابق دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا کیا صورت نکل سکتی ہے. تو آخرت کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے، دنیا کے حرام کاری سے بھی ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں دینی علوم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں علوم دینیہ، علوم دنیاویہ سے نوازے اور اس کے لیے اللہ ہمارے اندر طلب پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.